دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اپنی سوانح عمری میں انکشاف کیا کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی کے حوالے سے انہوں نے امریکی صدر بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، فرانسیسی صدر میکرون اور کینیڈا کے صدر ٹروڈو کو بار بار میلز بھیجی، فون کیے، لیکن کسی نے ان کی کالز یا ای میلز کا جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ برسوں سے ان عالمی رہنماؤں کے ساتھ تصاویر کھنچواتی رہی ہیں، ہاتھ ملاتی رہی ہیں، مگر جب ضرورت تھی تو کسی نے فون نہیں اٹھایا، ای میلز کا جواب تک نہیں دیا۔ ملالہ کو افسوس ہے کہ افغانستان آج بھی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ انسانی حقوق کی علمبردار اور بچیوں کی تعلیم کی عالمی سفیر ملالہ یوسفزئی کی نئی کتاب نے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی سیاسی، سماجی اور نفسیاتی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ اس کتاب میں ملالہ نے اپنی ذاتی زندگی کے ان پہلوؤں کو بے باکی سے بیان کیا ہے جو آج تک سب سے مخفی تھے۔ ملالہ یوسفزئی کی کتاب صرف ایک مشہور شخصیت کی سوانح نہیں، بلکہ ایک نوجوان لڑکی کے اندرونی کرب، نفسیاتی زخم، عالمی شہرت کے دباؤ اور نجی خوشیوں کی کہانی ہے۔ ایسی کہانی جو لاکھوں دلوں کو چھو رہی ہے اور کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ کتاب کا سب سے دل ہلا دینے والا حصہ وہ ہے جس میں ملالہ کو نیم بے ہوشی کی عالم میں برسوں پہلے طالبان کی گولی لگنے کا لمحہ پوری تفصیل سے یاد آ گیا۔ ایک ایسا واقعہ جسے اس نے طویل عرصے سے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں دفن کر رکھا تھا۔ اس حوالے سے ملالہ یوسفزئی لکھتی ہیں، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں وہ دن بھول چکی ہوں، لیکن اس لمحے میں نے سب دوبارہ جیا، لگا جیسے میں مر چکی ہوں یا مر رہی ہوں۔ یہ یاد اچانک ایک دن اس وقت ابھری جب وہ آکسفورڈ میں ایک مشکل اسائنمنٹ کر رہی تھی۔ دماغی تناؤ اور الجھن کی حالت میں اچانک بچپن کے وہ ہولناک مناظر سامنے آ گئے، گولی کی آواز، خون کے چھینٹے، ایمرجنسی اور گلے میں ڈالی گئی ٹیوب، جس نے ثابت کیا کہ شہرت، ایوارڈز اور بیرونی کامیابی کے باوجود اندر کی تکلیفیں اب بھی زندہ ہیں۔ ملالہ کی کتاب کا ایک باب آکسفورڈ یونیورسٹی میں گزارے دنوں پر مشتمل ہے، جہاں ملالہ نے اکنامکس، فلسفہ اور سیاسیات کے مضامین میں گریجویشن کی۔ اس حوالے سے ملالہ لکھتی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں میری زبان سے نکلا ہر لفظ ایک کوٹیشن بن جاتا تھا، اس لیے ہر جملے سے پہلے دو بار سوچنا پڑتا۔ ملالہ نے آکسفورڈ کے دنوں میں عام طالب علم بننے کی کوشش کی، لیکن سیلیبریٹی ہونا ان کے لیے ایک مسلسل دباؤ بن گیا۔ وہ لکھتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں کبھی مسئلہ نہیں ہوا، دوستوں کے سامنے وہ بک بک کر سکتی تھیں، کچھ غلط، غیر منطقی بولنا، مذاق، دوستانہ جملے بازی وغیرہ وغیرہ، لیکن عوامی سطح پر بولتے وقت وہ خود پر پابندیاں محسوس کرتی تھیں۔ کتاب کا ایک اہم حصہ افغانستان پر طالبان کے دوبارہ قبضے سے متعلق ہے۔ کتاب کے اقتباسات کے مطابق ملالہ اس وقت شدید مایوسی اور بے بسی کا شکار ہوئی جب لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی۔ ملالہ کہتی ہیں، عالمی رہنماؤں نے افغان خواتین کو بھلا دیا اور طالبان پر اعتماد کیا۔ انہوں نے امریکی صدر بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، فرانسیسی صدر میکرون اور کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کو بار بار ای میلز اور فون کیے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ ملالہ کا دکھ صرف یہ نہیں کہ کسی نے ان کی بات نہ سنی، بلکہ یہ کہ وہ انہی رہنماؤں کے ساتھ ہاتھ ملا چکی تھیں، تصویریں کھنچوا چکی تھیں، لیکن جب وقت ضرورت آیا وہ تنہا رہ گئیں۔ کتاب کا سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا حصہ ان کے شوہر اثر ملک کے بارے میں ہے۔ ملالہ نے آکسفورڈ کے دنوں میں لاہور سے آئے ایک ہینڈسم نوجوان سے ملاقات کی جو بعد میں ان کا جیون ساتھی بنا۔ آکسفورڈ میں اپنی تیسری ٹرم میں ملالہ کی اثر ملک سے ملاقات ہوئی، جو لاہور سے آکسفورڈ کسی عزیز سے ملنے آئے۔ دراز قد لاہوری اثر ملک اور ملالہ دونوں فوراً ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ملالہ کی اس حوالے سے یادیں بہت خوبصورت، معصومانہ اور پیور قسم کی ہیں۔ وہ اپنی تمام تر خود اعتمادی، ایکسپوجر اور عالمی شہرت یافتہ ہونے کے باوجود اس حوالے سے ایک سادہ معصوم مشرقی لڑکی نظر آئی جسے اپنی پشتون روایت کا خیال ہے، جو ایک پڑھے لکھے ہینڈسم لڑکے کو پسند کرنے کے باوجود شادی کے لیے اپنے والدین کی رضامندی چاہتی ہے۔ لڑکے کو صاف کہہ دیتی ہے کہ پہلے میرے والدین کو منانا پڑے گا۔ اس حوالے سے ملالہ یوسفزئی لکھتی ہے کہ میرے لیے اثر ملک کو پسند کرنے کے باوجود اپنے والدین کی رضامندی ضروری تھی، اس لیے میں نے اثر کو صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے میرے والدین کو منانا پڑے گا۔
मलाला यूसुफजई इस हवाले से पहला कदम उठाते हुए अपने शफीक और दोस्त नुमा वालिद से एक गैर मुल्की सफर पर ये सीक्रेट शेयर करती हैं, इस शर्त के साथ कि माँ को ना बताएं। उनके वालिद जियाउद्दीन यूसुफजई ने पूरा किस्सा तवज्जो और गौर से सुना, मगर मलाला उस वक्त हक्की बक्की रह गई जब उनके वालिद ने फौरन अपनी बेगम को फोन करके पूरी बात बता दी, जिन्होंने फोन पर ही चीख कर कहा कि अगर इस लड़के को पश्तो बोलना नहीं आती तो मलाला इसके साथ शादी नहीं कर सकती। मलाला ने अपने वालिदैन के एहतराम को मलहूज रखा और पश्तून कल्चर कोड नो लुक, नो टच, नो डेट को फॉलो करने की कोशिश की। असर मलिक ने मलाला के कहने पर अपने रिश्ते को मख्फी रखा, मीडिया में किसी को हवा तक नहीं लगने दी। उसने ऑक्सफोर्ड से मलाला की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने का इंतजार किया और फिर 3 साल मोहब्बत भरे ताल्लुक के बाद 2021 में दोनों की शादी हुई। मलाला ने खुशी से बताया कि पिछले 4 वर्ष उनके लिए एक मुतवातर और तवील हनीमून जैसे हैं। मलाला के नजदीक इसकी जिंदगी का बेहतरीन वैलेंटाइन इसके स्पोर्ट्स लवर खाविंद के साथ 14 फरवरी को एक रग्बी मैच देखना है। मलाला के बकौल उन्होंने ये किताब अपने वालिदैन को अभी तक नहीं पढ़ाई। इन्होंने कहा कि किताब शाया हो जाए फिर इसे पढ़ना, चूंकि तब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मलाला की नई किताब सिर्फ एक मशहूर शख्सियत की आप बीती नहीं, बल्कि एक अंदर का सच है। मलाला की सवाने उम्री, शोहरत के दबाव, ज़हनी सेहत के मसाइल, आलमी मायूसी, ज़ाती खुशी, तनकीद, वफादारी और इंसानी हमदर्दी के दरमियान झूलती एक जिंदगी की दास्तान है। ये किताब तहलका इसलिए मचा रही है कि ये किताब हकीकत में मलाला की ज़बान में खुद मलाला का सबसे सच्चा एतराफ़ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।